بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سردار عاقب جاوید اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، کیا تحصیل لورا میں کوئی ایک بچہ بھی نہیں تھا جس کے اندر ٹیلنٹ نہ ہو؟ کیا تحصیل اویلیاں کے اندر یا گلیات کے اندر کوئی بچہ بھی نہیں تھا جس کے اندر ٹیلنٹ نہ ہو؟ آپ نے اپنا ہی بچہ اسمبلی کے اندر سلیکٹ کیا۔ ہزاروں بچے ہیں جو آنا چاہتے ہیں، جن کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ رہے۔ بڑے قابل ترین بچے پاکستان کی تحصیل لورا اور تحصیل حویلیاں کے اندر موجود ہیں، گلیات کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ کو ایک بھی نظر نہیں آیا۔ آپ لوگ اپنے ہی بچوں کا سوچتے ہیں، اپنے ہی خاندان کا سوچتے ہیں، پاکستانی عوام کا نہیں سوچتے۔ اور جو لوگ آپ کو اپنا قائد، آپ کو اپنا رہبر مانتے ہیں، وہ انتہائی بیوقوف ترین لوگ ہیں۔ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اہم قسم کے لوگ جو آپ کو 15 سالوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں، یقین کریں کہ ان سے اہم کوئی نہیں ہے۔ کہ پوری گلیات کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کو پوری گلیات میں سے، پوری تحصیل لورا میں سے، پوری تحصیل حویلیاں میں سے ایک بچہ بھی نظر نہیں آیا جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اسمبلی میں جا کے بات کر سکے، لیکن آپ کو اپنا بچہ ہی نظر آیا۔ اور بچے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک بات کھل کے بتانا چاہتا ہوں، آپ کے بچے میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، اس کو اردو بولنی یا پڑھنی تک نہیں آئی، اور آپ نے اس کو آ کے کھڑا کر دیا وہاں پر۔ اس سے اچھا تھا جس بچے کا حق تھا اس کو آنا چاہیے تھا، اس کو آپ لے کے آتے۔ اس کے لیے آپ مختلف اسکولوں میں جاتے، وہاں سے کوئی بچہ دیکھتے، وہ دیکھتے جس کے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے لیکن وسائل نہیں ہے، تو آپ کا کام تھا اس بچے کو لے کے آتے۔ لیکن آپ نے ہمیشہ اپنے قائد کی سیاست کی ہے، میاں محمد نواز شریف کی طرح آپ بھی اسی راستے پر گامزن ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے ہی گھرانے کو، اپنے ہی گھر کو ترجیح دی ہے، اپنے گھر سے وہ کبھی باہر نکلے ہی نہیں۔ آپ نے بھی وہی کام کیا ہے جس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جس کو اپنا قائد، جس کو اپنا رہبر بنا رہے ہیں، یا جس کو اپنا رہنما مانتے ہیں کہ یہ شخص جس کو ہم الیکٹ کر رہے ہیں یا جس کو ہم اپنی ووٹ دے رہے ہیں، یہ ہمارے حقوق ادا کرے گا یا نہیں، یہ دیکھ لیں کیسے حقوق ادا ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے۔ یہ لوگ آپ کی رہنمائی کریں گے، یہ لوگ آپ کی خدمت کریں گے، جو اپنے بچوں کو لے کے اسمبلی میں جا رہے ہیں اور اپنے ہی بچوں سے تقریرات کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کو تحصیل لورا، تحصیل حویلیاں، گلیات اور جو NA-15 ہے، اس میں ایک بچہ بھی نظر نہیں آیا جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ بات کر سکتا ہو۔ کیونکہ ہم لوگ عام پاکستانی ہیں، ہم لوگ عام آدمی ہیں، تو یہ لوگ ہمیں گونگا بہرا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے۔ اس پہ سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ قائد وہ ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہلے قوم کا سوچے، بعد میں اپنے گھر کا سوچے۔ یہ ٹھگ باز ہیں، یہ پہلے اپنا سوچتے ہیں، بعد میں دوسرے لوگوں کا سوچتے ہیں، عوام کا یہ بعد میں سوچتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کا سوچتے ہیں، پہلے اپنے بچوں کو سوچتے ہیں، پہلے اپنے گھرانے کا سوچتے ہیں، پہلے اپنے بھائیوں کا سوچتے ہیں، اس کے بعد عوام کا نمبر آتا ہے۔ پھر عوام کیسی کا نمبر آتا ہے؟ جو چپلوس ہو، جو ان کے سارا دن چپلوسی کرتا رہے، پھر اس کا نمبر آتا ہے۔ اور جس کا حق ہوتا ہے وہ محروم ہو کے رہ جاتا ہے، وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج جو ہے ترقی نہیں کر رہا ہے، پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے کہ ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے، ٹیلنٹڈ لوگ آگے نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ارکان اسمبلی آگے آنے ہی نہیں دیتے، کسی کو موقع ہی نہیں دیتے۔ کسی غریب، کسی مزدور، کسی ریڈی بان کے بچے کو یہ آگے لے کے آتے ہی نہیں ہیں۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔